الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے غریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا۔ میرا واجب الاحترام قابل صد احترام علماء اکرام، میں آپ کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے جا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرا عقیدہ اور دعویٰ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی طرف جس چیز کی نسبت ہو گئی اس کا تذکرہ کرنا بھی حضور علیہ السلام کی سیرت ہے۔ حضور علیہ السلام کی طرف مدینے کی نسبت ہو گئی، میں مدینے کی فضیلت اگر بیان کروں تو یہ بھی حضور علیہ السلام کی سیرت ہے۔ حضور علیہ السلام کی طرف مکے کی نسبت ہو گئی، میں مکے کا ذکر اگر کروں تو یہ بھی حضور علیہ السلام کی سیرت ہے۔ حضور علیہ السلام کی طرف جس پہاڑ کی نسبت ہو گئی اگر میں اس پہاڑ کا ذکر کروں تو یہ بھی حضور علیہ السلام کی سیرت ہے۔ حضور علیہ السلام کی طرف صحابہ کی نسبت ہو گئی، اگر میں صحابہ کا ذکر اگر کروں تو یہ بھی حضور علیہ السلام کی سیرت ہے۔ میرے بھائیوں، سیرت کے کئی باب ہیں، سیرت کا صرف ایک باب نہیں، حضور علیہ السلام کی سیرت کے کئی موضوع ہیں، سینکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں موضوع ہیں، لیکن پھر بھی حضور علیہ السلام کی شان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ایک عربی شاعر گزرا ہے، اس نے حضور علیہ السلام کی شان میں 40,000 اشعار عربی میں لکھے۔ اس نے جو عربی میں آخری شعر لکھا اس کا ترجمہ اردو کا یہ ہے: تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلب ہے آب لاپا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے۔ یہ 40,000 اشعار لکھنے کے بعد وہ کہتا ہے میری جو 40 سال کی فکریں یہ نچوڑ دی گئی اور مدح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی باقی ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی شان ہے۔ میرے بھائیوں، سارا قرآن میرے پیغمبر کی شان سے بھرا پڑا ہے۔ قرآن پاک کی ہر آیت میں میرا نبی کی شان ہے، بلکہ قرآن پاک کے ہر لفظ میں میرا نبی کی شان ہے۔ اس کو خطیب نے اپنے انوکھے انداز میں کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ جب اللہ نے الف لکھا قرآن میں تو امی بنا دیا، با لکھا قرآن میں نبی کو بشیر بنا دیا، تا لکھا قرآن میں نبی کو تنویر بنا دیا، تا لکھا قرآن میں نبی کو ثاقب بنا دیا، جیم لکھا قرآن میں نبی کو جمیل بنا دیا، خا لکھا قرآن میں نبی کو حبیب بنا دیا، خا لکھا قرآن میں نبی کو ختم الرسل بنا دیا، دال لکھا قرآن میں نبی کو داعی بنا دیا، زال لکھا قرآن میں نبی کو ذاکر بنا دیا، را لکھا قرآن میں نبی کو رحمت للعالمین بنا دیا، زا لکھا قرآن میں نبی کو ذاکر بنا دیا، سین لکھا قرآن میں نبی کو سراجا منیرہ بنا دیا، شین لکھا قرآن میں نبی کو شاکر بنا دیا، صاد لکھا قرآن میں نبی کو صابر بنا دیا، زاد لکھا قرآن میں نبی کو ضامن بنا دیا، طا لکھا قرآن میں نبی کو طارق اور طاہر بنا دیا، زا لکھا قرآن میں نبی کو ظافر بنا دیا، عین لکھا قرآن میں نبی کو عابد بنا دیا، غین لکھا قرآن میں نبی کو غیور بنا دیا، با لکھا قرآن میں نبی کو فاتح مکہ بنا دیا، قاف لکھا قرآن میں نبی کو کریم بنا دیا، لام لکھا قرآن میں نبی کو لعیق بنا دیا، میم لکھا قرآن میں نبی کو مسیح بنا دیا، نون لکھا قرآن میں نبی کو نذیر بنا دیا، واو لکھا قرآن میں نبی کو واعظ بنا دیا، ہا لکھا قرآن میں نبی کو ہادی بنا دیا، یا لکھا قرآن میں نبی کو یاسین بنا دیا۔ میں ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے یہ عرض کرنے چلا ہوں کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی کے خلق بیان کریں تو اماں نے جواب میں فرمایا کیا قرآن نہیں پڑھتے؟ لوگوں نے کہا قرآن تو پڑھتے ہیں، تو فرمایا قرآن کھولو تو صحیح، قرآن کے ہر صفحے پہ میرا نبی کا حسن بکھرا پڑا ہے، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ میرے بھائیوں، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس پر غور کریں، قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ تو سینکڑوں آیتیں ہیں، ہر آیت پر علیحدہ بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ آیت بڑی عجیب و غریب ہے۔
قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، اس میں کوئی ریب نہیں، کس میں؟ جو آگے بات آ رہی ہے لقد من اللہ نے احسان جتلایا، اللہ بھی احسان جتلا رہے ہیں۔ میں حیران ہوا اللہ پاک تو اتنے وسیع ہیں، وہ احسان کیسے جتلاتے ہیں؟ لیکن قرآن کہتا ہے اللہ بھی احسان جتلا رہے ہیں۔ میں نے پہلی کتابوں کو دیکھا، میں نے تورات کو دیکھا، میں نے زبور کو دیکھا، میں نے انجیل کو دیکھا، اللہ نے کہیں بھی احسان نہیں جتلایا۔ شجر حجر کو دیکھا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ آدم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ لیکن وہ کون سی بات ہے جس پر ساری کائنات کا خدا احسان جتلا رہا ہے؟ وہ چیز بھی نرالی ہوگی، وہ بات بھی نرالی ہوگی، وہ تحفہ بھی نرالا ہوگا کہ اتنا بڑا خدا کائنات ساری بناتا ہے لیکن احسان نہیں جتلاتا۔ 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ انسان بنایا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ آسمان کی ستاروں کو پیدا کیا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ مشرق و مغرب پیدا کیے، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ شجر و حجر پیدا کیے، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ جنوب و شمال پیدا کیے، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ آدم کو عظمت دی، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ نوح کو طوفان سے بچایا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ اسماعیل کو چھری سے بچایا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ ابراہیم کو آگ سے بچایا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ عیسیٰ کو جیل سے نکالا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ یوسف کو کنویں سے نکالا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ یعقوب کو 40 سال رلا کر بیٹا دیا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ انبیاء کی عظمت بخشی، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ بنی اسرائیل کے انبیاء کو حکومت بخشی، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ داؤد علیہ السلام کو زبور دی، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ امام آئے، پیشوا آئے، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ ولی آئے، صحیفے آئے، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ کتب آئے، ابدال آئے، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ کائنات میں ذرات پیدا کیے، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ انسان بنایا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ تیری آنکھوں کو بنایا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ تیری زبان کو بنایا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ تجھے کپڑے دیے، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ تیرے زمین بنائی، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ تیرے درخت بنائے، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ دریا بنائے، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ دریا بنائے، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ تیرے قدموں میں رکھ دیا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب میرے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی تخلیق کی باری آئی تو قرآن نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ آج میں ساری انسانیت پر احسان کر رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری جھولی میں دے رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یہ جو چیز میرے خزانے میں بھی ایک تھی وہ میں نے تمہیں دے دی۔ تو پھر احسان جتلانا چاہیے تھا یا نہیں جتلانا چاہیے تھا؟ جتلانا چاہیے تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھ سے نبوت لے لے، مجھے محمد کا امتی بنا دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، زکریا علیہ السلام نے کہا اے اللہ محمد کا امتی بنا دے، لیکن مسلمانوں بغیر تمہاری دعا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے اندر بھیج دیا۔ یہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے رسول کو بھیجنا تھا، احسان کا اعلان کر دیا کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ اور باقی نبی بستیوں کے لیے، میرا محمد ساری دنیا کے لیے، باقی نبی علاقوں کے لیے، میرا رسول ساری کائنات کے لیے۔ میرے بھائیوں، آسمانوں سے کتابیں کتنی اتری؟ 4۔ میں یہاں سے پیغمبر کی عظمتوں کو نمبر وار شروع کرتا ہوں، توجہ فرمائیں۔ 2-4 بات بڑی اہم ہیں، پیغمبر کی شان پر غور کریں۔ قرآن آسمان سے اترا، کتابیں آسمان سے اتری، اور ان کتابوں کے اترنے میں بھی فرق ہے۔ حضور علیہ السلام پر جو کتاب اتری وہ حضور علیہ السلام کی حیثیت کے مطابق اتری، اور باقی نبیوں پر کتابیں باقی نبیوں کی حیثیت کے مطابق اتری۔ خدا نے کہا میں رب العالمین ہوں، اے نبی تو رحمت للعالمین ہے، اور جو کتاب تجھ پر اتاری وہ ہدی للعالمین ہے۔ خدا نے اپنے آپ کو کہا رب العالمین، اپنے نبی کو کہا رحمت للعالمین، اور قرآن کو کہا ہدی للعالمین۔ ہر ایک کے لیے عالمین کہا، بس نہیں کہا۔ خدا نے کہا
اور ایک کے لیے عالمین کہا، بستی نہیں کہا۔ اور پھر اس فرق کو بھی دیکھو، تورات انجیل زبور بھی آسمانوں سے اتری، ان کے اترنے میں بھی فرق ہے۔ جب تورات اتری تو حضرت موسیٰ کو حکم دیا گیا کہ طور پہاڑ پر جاؤ، 40 دن کا چلہ کرو، پھر کتاب دوں گا۔ حضرت موسیٰ اپنے گھر سے کتاب لینے کے لیے نکلے، طور پہاڑ پر بیٹھے، چلہ کیا، 40 دن عبادت کرتے رہے، پھر کتاب ملی اور انجیل حضرت عیسیٰ کو دی۔ فرمایا کہ اپنے عبادت خانے میں بیٹھ جاؤ، وہاں سے باہر نہیں جانا، پھر کتاب دوں گا۔ اور زبور حضرت داؤد کو دی، فرمایا کہ داؤد اپنے معبد خانے میں بیٹھ جاؤ، اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ، 4 دیواری میں بند ہو جاؤ، پھر کتاب دوں گا۔ لیکن جب میرے پیغمبر پر قرآن اترنے کا وقت آیا تو میرے پیغمبر کو خدا نے پابند نہیں کیا۔ میرا نبی مکے میں تھا تو قرآن بھی مکے میں بھیج دیا، میرا نبی مدینے میں تھا تو قرآن بھی مدینے میں بھیج دیا، میرا نبی بازار میں تو قرآن بھی بازار میں، میرا نبی پہاڑ پہ تو قرآن بھی پہاڑ پہ، میرا نبی گلیوں میں تو قرآن بھی گلیوں میں، میرا نبی بدر میں تو قرآن بھی بدر میں، میرا نبی احد میں تو قرآن بھی احد میں، میرا نبی تبوک میں تو قرآن بھی تبوک میں، حتیٰ کہ میرا نبی اماں عائشہ کے بستر پر تو قرآن بھی اماں عائشہ کے بستر پر۔ میں آپ کو ہمارے علماء دیوبند کے علماء میں سے مولانا حسین احمد مدنی کا عشق بتاؤں کہ میرے آقا سے کتنی محبت تھی۔ مولانا حسین احمد مدنی کو مالٹا میں گرفتار کر کے بھیجا جانے لگا تو مدینہ سے ان کی رسوائی ہوئی، تو پیغمبر کے روزے سے جدا ہوتے ہوئے انہوں نے ایک شعر پڑھا، پیغمبر کے روزے پر بیٹھ کر 18 سال حدیث نبوی پڑھائی تھی، ساری زندگی مدینہ میں جوتا نہیں پہنا، مدینہ منورہ میں تربوز کے چھلکے اٹھا کر انہیں مدینہ کی گلیوں سے بھگو کر پی لیتے تھے اور فرماتے کہ اس میں میری نجات ہے، یہ رسول اللہ کا شعر ہے۔ وہ حسین احمد مدنی پیغمبر کے روزے کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابوذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ میرے بھائیوں، وہ واقعہ میں آنکھوں سے نہیں بلا سکتا جو میں نے تاریخ کے اوراق میں پڑھا ہے کہ ایک صحابی کی نعش احد کے پہاڑ پر تڑپ رہی تھی، اس کا آخری وقت تھا، اس نے پانی کا مشکیزہ لے جانے والے کو اشارہ کیا، اس نے پانی کا مشکیزہ لے جا کر رکھا اور اس صحابی سے پوچھا تم زخمی ہو، میں تمہیں دودھ پلاؤں؟ اس نے کہا مجھے دودھ کی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا پانی پلاؤں؟ اس نے جواب دیا کہ پانی کی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ مجھے تم نے بلایا ہے۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میرا آخری وقت ہے، میرے جسم سے لہو بہ رہا ہے، میری خواہش یہ ہے کہ مرنے سے پہلے ایک مرتبہ کالی کملی والے کا چہرہ دیکھ لوں۔ تو اس صحابی نے پانی کا مشکیزہ زمین پر رکھا اور صحابی کو کندھے پر اٹھایا اور رسول اللہ کی طرف لے چلا۔ اس صحابی نے جب دور سے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا تو وہ تڑپنے والا زخمی صحابی کہتا ہے فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دے، اس نے چھوڑ دیا۔ وہ گھسٹتا ہوا آہستہ آہستہ پیغمبر کے قریب پہنچ گیا، پیغمبر کے قدم مبارک زمین کی طرف لٹک رہے تھے۔ وہ پیغمبر کے قریب پہنچ گیا اور اپنے رخسار کو پیغمبر کے پاؤں کے تلووں میں لگا دیا۔ تو حضور نے دیکھا اور دیکھ کر فرمایا یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا یہ زیاد ابن سکن ہے۔ تو فرمایا اے لوگوں یہ زیاد ابن سکن ہے، اس کو دیکھو یہ سیدھا جنت میں جا رہا ہے۔ تو کسی کہنے والے نے کہا ہے یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن السماء كما كان حقا بعد أسقط بزرگ تو یہ قصہ مختصر، انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر مکمل کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ۔